اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم۔ کل پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے تھے کہ آپ جو ہے صبر کیجئے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے، کوئی پیغام نہ آ جائے۔ اور صبر کرنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جو بھی تکلیفیں پہنچی ہے، جو کفار و مشرکین جو آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، آپ کی باتوں کو نہیں مان رہے ہیں، تو آپ اس میں گھبرائیے نہیں، نہ آپ زیادہ ٹینشن لیجئے، بلکہ آپ کیا کیجئے، صبر کیجئے اور اپنا کام کرتے رہیے۔ اب آگے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر ان کے اوپر کوئی فضل نہ ہوتا تو ان کو اللہ تعالیٰ لنبذ بالعراء، ان کو نہ سنبھال لیا ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام پر جو اپنا فضل کیا تو ان کو اللہ نے بچا لیا، سنبھال لیا، کہ بالعراء وہو مذموم، کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی کھلے میدان میں وہیں پر ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی جب مچھلی جو ہے اس میدان میں یونس علیہ السلام کو وہاں پر نکال دیا اپنے پیٹ سے، تو یونس علیہ السلام بہت پتلے دبلے ہو گئے تھے، اس لیے کہ 40 دن جو ہے نہ کھانا پینا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، جس کی وجہ سے یونس علیہ السلام بہت کمزور ہو گئے تھے۔ تو ایسے حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، ان کو بچایا، تو اس کی طرف اشارہ کر کے بتلا رہے ہیں۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ فاجتباہ ربہ، تو پس اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے یعنی کہ چن لیا، ان کو منتخب کر لیا، ان کو بچا لیا۔ فجعلہ من الصالحین، اور ان کو نیک صالح لوگوں میں شامل کر لیا۔ یعنی انہوں نے جو غلطی کی تھی، اس غلطی پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے بچا لیا۔ بچا لینے کے بعد ان کو پیغمبر کے طریقے پر، یعنی کہ جو ہوتا ہے پیغمبر کا جو طریقہ، اسی انداز میں ان کو اپنایا اور ان کو نیک صالح لوگوں میں شمار کر لیا، یعنی ان کو پیغمبر بنا لیا۔ پہلے سے تو نبی تھے ہی، لیکن جو انہوں نے بیچ میں جو غلطی کی تھی، اس غلطی کی بات کر رہے ہیں۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، جو لوگ کافر ہیں، ان لوگوں کے سامنے لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، جب ان کے سامنے یہ نصیحت کی باتیں کی جاتی ہیں، تو لما سمعوا الذکر، تو یہ جو ہے اپنی تیز تیز آنکھوں سے جو ہے اس طریقے سے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ کو ڈگمگا دے گا۔ یعنی کفار و مشرکین کے سامنے جب نصیحت کی بات کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو تیز تیز آنکھوں سے ایسے دیکھتے تھے، آنکھ پھاڑ کے دیکھتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈگمگا دیں گے، ان کو چونکا دیں گے۔ ہوتا ہے نا کہ جب سامنے والا جب اس طرح سے آنکھ دکھاتا ہے تو سامنے والا ڈر جاتا ہے کہ بھائی کیا بات ہے، کیوں ایسا کر رہا ہے، یہ آنکھ دکھا رہا ہے ہم کو۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اللہ کے نبی جو ان کے سامنے نصیحت کی باتیں کرتے تھے، قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کرتے تھے، تو یہ کافر لوگ جو آنکھ دکھاتے تھے، ایک دم تیز تیز آنکھوں سے دیکھتے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈگمگا دیں گے، یعنی ان کو پست کر دیں گے، یہ کہنے کا مطلب۔ اور آگے یہ کہتے تھے کہ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، کہ یہ تو بالکل دیوانہ ہے، پاگل ہے۔ آنکھ بھی دکھاتے تھے اور کہتے تھے کیا ہے، یہ دیوانہ ہے۔ یہاں پر کہتے ہیں نا کہ آج ہی وہ حاج منظور صاحب جو آئے ہیں عمرہ کر کے، ان سے ظہر میں بات کر رہے تھے، انہوں نے ایک بات کہی کہ امام صاحب کیا بتائیں کہ زندگی تو وہ لوگ کشت اٹھا کے گئے ہیں، یعنی جتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے خاطر پتھر کھائے ہیں، تکلیف اٹھائے ہیں، برداشت کیے ہیں، مصیبتیں جھیلے ہیں، اس طریقے سے اگر ہم لوگوں کو ہلکا سے بھی اگر تکلیف پہنچ جائے تو ہم لوگ فوراً جو ہے مرتد ہو جائیں گے، فوراً جو ہے اپنا ایمان بیچ ڈالیں گے ہم لوگ۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیفیں کھائے ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ ہم طائف کے گلیوں میں ہم لوگ گھومے ہیں، دیکھے ہیں، جہاں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ بیٹھ کے آرام کیے تھے پتھر کھانے کے بعد، وہ جگہ بھی دکھلایا گیا۔ بتائیے کہ واقعی میں
جتنی تکلیف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کھائے ہیں اٹھائے ہیں اتنی تکلیف کسی نبی کو بھی نہیں ملا ہے کہ نہیں؟ اور صحابہ کے بارے میں دیکھیے، ہم لوگوں کو اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ تو خاندانی مسلمان ہیں، ہم لوگوں نے کچھ بھی نہیں تکلیف اٹھائی ہے، مصیبت میں کچھ بھی نہیں دیکھے ہم لوگ۔ مصیبت اور تکلیف تو وہ صحابہ کرام اٹھائے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے ہیں، جو خالی پیٹ ہیں، 3 دن تک جو کھانے کو نہیں مل رہا ہے، پھر بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں، پھر بھی اپنی امت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور رات بھر اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ آج وہی امت جو ہے شرابی میں، نہ جانے گانے میں، نہ جانے کسی میں اپنے آپ کو ملوث کر لیا ہے۔ اور ابھی تو اللہ کا شکر ہے کسی حد تک تو ہم لوگوں کو بہت کچھ آسانی مل گئی ہے۔ اس زمانے کا دیکھیے جہاں پانی ملنا مشکل تھا، کھانے پینے پر مشکل تھا، ہے کہ نہیں؟ لیکن ایسی حالت میں بھی دیکھیے صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے دین کی خاطر اپنے آپ کو پیش کیا۔ یعنی اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا پسند تھا ان کو، لیکن دین کا مٹنا ان کو پسند نہیں تھا، ہے کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ سے اگر محبت ہو جائے تو پھر تو وہ اپنا جان بھی فدا کر دیتا ہے۔ جیسے دنیا کی مثال لے لیجئے، ایک انسان کو جو ہے آرکیسٹرا سے محبت ہو یا کسی اور چیز سے محبت ہو تو وہ انسان اس چیز کے لیے جان دے دیتا ہے، رات بھر جاگتا ہے، اس کام کو کرتا ہے کہ نہیں؟ بالکل کرتا ہے۔ اسی میں جو ایک واقعہ لکھے ہیں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھے ہیں۔ یہ جو ہے پہلے بہت یعنی کہ عشق میں ملوث ہو گئے تھے، کسی ایک لڑکی کی عشق میں یہ ملوث ہو گئے تھے، ان کو کسی ایک لڑکی سے محبت ہو گئی تھی، بہت خوبصورت تھی، تو اس سے روزانہ ملنے کے لیے عشاء کی نماز جو ہے اس لڑکی کے محلے میں جا کے نماز ادا کرتے تھے وہ، جس سے محبت تھی ان کو۔ اور یہ لگاتار 10 سال تک، کتابوں میں لکھا ہے 10 یا 12 سال تک وہ اسی طرح جو ہے روزانہ عشاء کی نماز اسی کے محلے میں جا کے ادا کرتے تھے، اور نماز ادا کرنے کے بعد فوراً جو ہے ان کے اس لڑکی کے انتظار میں جو ان کے چھت کے ان کے گھر کے سامنے انتظار کرتے تھے پوری رات۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب وہ عشاء کی نماز میں پہنچے اور عشاء کی نماز کی نیت باندھے تو امام صاحب جو ہے بہت لمبی رکعت، پہلی رکعت جو ہے بہت لمبی، پہلی رکعت میں جو ہے سورہ تبارک الذی جو ہے سورہ ملک جو ہے شروع کر دیے۔ اب ان کو اندر غصہ آ رہا تھا کہ جلدی ختم کرو، جلدی ختم کرو، ملنا ہے ہم سے۔ نماز میں ہی یہ باتیں ہو رہی تھی۔ بہرحال نماز ہو گئی، نماز ہونے کے بعد پھر اسی کے انتظار میں مسجد سے باہر چلے گئے۔ اب انتظار کرتے کرتے جو ہے صبح کے 4 بج گئے، اب فجر کی اذان ہونے والی تھی۔ ایسے وقت میں وہ لڑکی جو بھاگتے ہوئے چھت پہ آئی اور کہنے لگی کہ آج آپ سے ملاقات نہیں ہو پائے گی، بات چیت نہیں ہو پائے گی، اس لیے کہ میرے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں اور مہمان سے بھرا ہوا ہے، اگر ہم یہاں آپ سے بات کرنے لگیں گے تو وہاں لوگوں کو شک ہو جائے گا، لوگ ڈھونڈیں گے کہاں گئی لڑکی۔ بس اتنا بول کے وہ نیچے اتر گئی۔ اب عبداللہ ابن مبارک جو ہے چلے وہاں سے، اب جیسے وہاں سے واپس ہوئے تو اذان ہو گئی فجر کی۔ اب فجر کی اذان ہو گئی تو انہوں نے سوچا چلو اب یہیں نماز ادا کر لیتے ہیں، کیا ہے نماز اسی مسجد میں ادا کر لیتے ہیں۔ اب جیسے ہی مسجد میں گئے، 2 رکعت سنت کی نماز ادا کیے اور ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، تو انہوں نے اپنے دل سے پوچھا کہ عبداللہ ابن مبارک، تم ایک لڑکی کے عشق میں پوری رات تم جو ہے کھڑے کھڑے گزار دیے اور تم گزار سکتے ہو، تو کیا تم اب اللہ کی محبت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پوری رات نماز میں نہیں گزار سکتے ہیں؟ ان کو بہت تکلیف ہوئی، ان کے دل پر یہ بات بہت اثر کیا، اور فرماتے ہیں کہ میں پوری رات جو اس کے انتظار میں کھڑا رہا، صرف 1 منٹ کے لیے وہ لڑکی آئی، اتنا کہنے لگی کہ جو آج ہم آپ سے ملاقات نہیں ہو پائے گی، بات چیت صحیح طریقے سے نہیں ہو پائے گی، لیکن میرے چہرے پہ ہلکا سا بھی غصہ نہیں آیا۔ لیکن وہیں پر امام صاحب پہلی رکعت میں سورہ ملک اگر دھر لیے، شروع کر دیے تو ہمیں غصہ آ رہا تھا، لیکن یہاں پوری رات تم جو ہے اس لڑکی کے انتظار میں کھڑے رہ گئے، لیکن تمہارے چہرے پہ ہلکا سا بھی غصہ نہیں آیا، کیوں؟ فوراً اسی وقت وہ توبہ کیے، اور توبہ استغفار کرنے کے بعد ایسا انہوں نے توبہ کیا کہ ان کا نام محدث میں آتا ہے عبداللہ ابن مبارک۔
جی یہ ہے، جب انسان کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت آ جاتی ہے تو انسان اللہ اس کے رسول کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کو دیکھیے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے، کل ہی ان کے بارے میں مطالعہ کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پریشان حال بیٹھے ہوئے تھے گھر کے صحن میں، جو آنگن کا حصہ نہیں ہوتا گھر کے باہر جو صحن ہوتا اس میں، تو ان کی اہلیہ کہنے لگی کیا بات آج آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ کیا بتائیں کہ آج جو تجارت میں اتنا نفع ہوا ہے اور پیسہ بہت زیادہ ہو چکا ہے، تو اس پیسے کی ٹینشن میں ہے کہ اتنا پیسہ ہم رکھے ہوئے ہیں، اس کو کہاں خرچ کریں اور کیسے خرچ کریں اور کیا کریں اس پیسے کا۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ 4 لاکھ روپئے جو ہے ایک دن میں ان کو نفع ہوا تھا۔ 4 لاکھ تو ابھی کے حساب سے کر رہے ہیں، وہاں تو دینار ہوتا ہے نا، وہاں تو دینار ہوتا ہے۔ تو کتابوں میں لکھا اس کا جو یہ کیا ہے کلیکشن، تو وہ 4 لاکھ آج کے اپنے ہندوستان کے حساب سے بتایا جاتا ہے کہ ان کو ایک دن میں نفع ہوا تھا۔ تو ان کے بیوی ان کی اہلیہ کہنے لگی کہ اس کو آپ اپنے محلے علاقے کے لوگوں کو بلائیے، اس کو تقسیم کر دیجئے۔ تو فرماتے ہیں کہ رات میں ہی ہم نے اپنے قاصد کو، اپنے جو خادم تھا ان کو ہم نے کہا کہ جاؤ لوگوں کو بلاؤ، اور بلایا، سب کو جو ہے مال تقسیم کرتے گئے۔ جب ختم ہو گیا تو انہوں نے پوچھا کہ کتنا مال ختم ہوا، یعنی کتنا مال میں نے تقسیم کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ 4 لاکھ کے قریب آپ مال ابھی لوگوں کو دے چکے ہیں آپ۔ 4 لاکھ میرے پاس کتاب موجود ہے۔ ایک وقت میں اسی وقت انہوں نے اٹھا اور سب پیسہ تقسیم کر دیا، مال دولت۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اللہ کے نبی اور اللہ تعالیٰ کی ان کے دل کے اندر کیا تھی؟ محبت تھی۔ تو جب انسان کو کسی چیز سے محبت ہوتی ہے، اللہ اس کے رسول سے، تو دین کی خاطر وہ اپنا جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جی دنیا کے اعتبار سے بھی ہمارا آپ دیکھیں تو دل کے اندر محبت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ صحابہ کرام تکلیف اٹھائیں، ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں کیے ہیں، ہم لوگوں کو سمجھے کہ خاندانی مسلمان ہے، وراثت میں مل گیا ہے مسلمانی، اور جو مصیبتیں صحابہ جھیلے ہیں وہ مصیبت اگر ہلکا سے بھی ہم لوگوں کو ہو جائے تو ہم لوگ فوراً جو ہے ایمان تبدیل کر کے اب سمجھیے کہ مرتد ہو کے کہیں اور چلے جائیں گے ہم لوگ۔ جی اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، اور یہ ہے کہ صرف یہ کتاب جو ہے نصیحت کی کتاب ہے، جو تمام جہان کے رب العالمین جو ہے ان کی طرف سے یہ کتاب نازل کردہ ہے، جو اس میں جس کے اندر نصیحت ہی نصیحت ہے، یعنی اچھی اچھی باتیں ہیں۔ تو اتنے سمجھیے کہ سورہ قلم جو ہے مکمل ہو چکا ہے۔ تو سورہ قلم کے سمجھیے کہ پورے سورت کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمارا آپ سے یہی بتلا رہے ہیں چند چیزیں۔ سب سے اس میں اہم یہ ہے کہ لوگوں کے طرف سے ہمیں بہت مصیبتیں، تکلیف، لوگ بہت کچھ طعنہ دیتے ہیں۔ اگر آپ دین کا کام کر رہے ہیں یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو لوگ بہت طرح کی باتیں بولتے ہیں، تو ایسے حالات میں ہمیں تھوڑا سا صبر کرنا ہوگا۔ کیا کرنا ہوگا؟ صبر کرنا ہوگا۔ لوگوں کی باتوں میں اگر آ کے ہم ہر چیز کرتے رہیں تو بہت ہمارا نقصان ہو سکتا ہے اپنا، ہے کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ لوگوں کے بات میں اگر آپ آ گئے اور لوگوں کی بات سنتے رہے تو ایک دن ایسا ہوگا کہ آپ کچھ بھی نہیں رہ پائیں گے، ہے کہ نہیں؟ کوئی اچھا کام کیجیے گا، لوگ کہہ رہے یہ صحیح نہیں ہے، اس کو یہ نہیں، کوئی دوسرا کام کرو۔ اب وہ دوسرا کام کریں گے اس کو خوش کرنے کے لیے، پھر آئے کہے گا یہ کام صحیح نہیں ہے، کوئی دوسرا کام کرو۔ اب ایسے کرتے کرتے جو آپ ساری زندگی ایسے ہی کرتے رہیے گا، آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ اس کا حل ایک ہی ہے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کو اگر ایسا لگ رہا ہو کہ یہ کام میرے لیے صحیح ہے، میں نے اس کام کو سیکھا ہے، کیا ہے؟ اس کام کو میں نے سیکھا ہے اور مجھے یہ کام پسند ہے، تو ہم یہ کام کریں گے۔ اس کا حل ایک ہی ہے، جس کام میں آپ لگے ہوئے ہیں اسی کام میں لگے رہیے ہاتھ دھو کے۔ اس کا پہچان مطلب کیسے ہوگا کہ ہم صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں؟ تو دیکھنا ہوگا کہ شریعت کے اعتبار سے یہ جو کام کر رہے ہیں دلیل کے مطابق، ہاں دلیل کے مطابق اور شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، اس کے علاوہ شریعت کے مطابق دیکھنا ہوگا کہ جو ہے یہ کام صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ اب جیسے کوئی یہ کہے کہ ہم شراب کی جو کاروبار کر رہے ہیں یہ تو حرام ہے، بالکل یہ کام، ہاں یہ واضح دلیل ہے، یہ کام آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ہمیں اپنے دلوں کے اندر اللہ کی محبت پیدا کرنی ہوگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہے کہ نہیں؟ جب تک اللہ اس کے رسول کی ہمارے دلوں کے اندر محبت نہیں ہوگی اس وقت تک ہم نیک اعمال جو کریں گے تو اگر محبت ہوگی تو دلچسپی کے ساتھ کریں گے،
اور خوشی خوشی کریں گے۔ اگر محبت نہیں ہوگی کہ یوں ہی ایک رواج بن گیا ہے کہ چلو اب اذان ہو گئی ہے چلتے ہیں نماز کے لیے، جب من چاہا چلے آئے، تو پھر یہ اللہ اس کے رسول کی محبت دل کے اندر نہیں ہے، پھر ایک رسم رواج بن گیا، عادت جس کو کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے عادت، ایک ہوتا ہے عبادت، دونوں میں فرق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔